السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھوڑو, میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان اور زوم پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہ زیب جیلانی. آج ہم ایک بار پھر ایران پر بات کریں گے. ایران کی معیشت کا اتنا برا حال کیسے ہوا اور کیوں ہوا, اور مزید برائی آنے کے کتنے امکانات ہیں, کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اعلان کیا ہے کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ تجارت کرے گا اس پر اضافی 25% ٹیرف لگیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ بہت شوقین ہے ٹیرفز کا. تو پاکستان کی بھی کچھ تجارت ہے ایران کے ساتھ, ہمارے پر کیا اثر پڑے گا, پروگرام کے بقیہ حصے میں اس پر بھی بات ہوگی. لیکن پہلے شروع کرتے ہیں کہ اس وقت ایران سے تازہ ترین خبریں کیا آ رہی ہیں. اور ایک بار پھر میں آپ کو کہوں گا کہ ایک پراپر رپورٹنگ وہاں سے بہت مشکل ہے. ہم آپ کو وہ بتا سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے, اور اس سے جو بھی انالیسس پیدا ہوتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ کیونکہ مظاہروں کی شدت میں یقیناً کمی آئی ہے, ایران کی حکومت میں تھوڑا سا کانفیڈنس بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پر آج پاکستان کے جو سفیر ہیں تہران میں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کنفرم کرتے ہیں بلکہ کہ ایران کی موبائل اور لینڈ لائن سے بین الاقوامی کالز کی سہولت اب ایک بار پھر بحال ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے کئی دنوں سے آپ نہ کال آؤٹ کر سکتے تھے نہ کال ان کر سکتے تھے. انٹرنیٹ ہاں ابھی بھی بند ہے. اچھا, پاکستان ریلیٹڈ ایک خبر یہ ہے کہ کچھ درجن اساتذہ, اسٹوڈنٹس اور زائرین ایران سے واپس پاکستان آ گئے ہیں. 100 سے زائد یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پر تعلیمی اداروں میں اور مذہبی اداروں میں انرولڈ تھے, اور ظاہر ہے کہ جو زائرین وہاں پر زیارت کے لیے گئے تھے وہ بھی اب بلوچستان داخل ہو گئے ہیں. ایران میں آج ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر ہزاروں کی تعداد میں یا شاید لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے, لیکن سیکیورٹی اہلکاروں کی جنازوں میں شرکت کرنے کے لیے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کفن وہاں پر نمایاں کیے جا رہے ہیں. ایرانی لیڈر آیت اللہ علی خامنئی اور ان کے جو اپنے رشتہ دار ہیں جو ان مظاہروں میں ہلاک ہوئے ہیں, جاں بحق ہوئے ہیں, ان کی تصاویر لے کر بھی لوگ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو آن دا اسٹریٹس کریک ڈاؤن ہے, اور ایک جوڈیشل کریک ڈاؤن بھی اب شروع ہونے والا ہے. ایران کے جو چیف جسٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پرتشدد مظاہروں میں شرکت کی, سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے, گورنمنٹ بلڈنگز اور ایک مسجد کو بھی نظر آتش کیا تھا, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی, اور اس کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی, اسپیڈی ٹرائل کورٹس. اس کے ساتھ ساتھ کہیں کچھ آن لائن پبلیکیشن جیسے کہ مڈل ایسٹ آئے میں ان مظاہرین کے انٹرویوز بھی شائع ہو رہے ہیں, اور ایک تھیم نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ مظاہروں میں شرکت بھی کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی ہم رجیم چینج تو چاہتے ہیں, لیکن ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک تباہ و برباد ہو, کہ یہاں پر امریکہ اور بالخصوص اسرائیل اپنی بمباری کرے اور یہاں پر اپنی اتھارٹی ہمارے اوپر انفلکٹ کرے. جب ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ لیکن اگر اسرائیلی مداخلت سے حکومت چینج ہو جاتی ہے تو کیا آپ اس کے حق میں نہیں ہوں گے, وہ کہیں گے کہ نہیں, کیونکہ اگر پچھلے آپ 2-2.5 سالوں کو دیکھ لیں تو اسرائیل نے خطے کے ہر ملک پر حملہ کیا ہے, اور کیا اس سے بہتری آئی ہے یا مزید وہاں پر برائی ہوئی ہے. اچھا ضرور جی آپ نے بھی کہا کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ حالات ابھی تک خراب ہیں. ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ حالات میں جی بہتری آ رہی ہے یا مزید خراب ہو رہے ہیں, لیکن جتنی بھی عالمی نشریاتی ادارے یا ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, آج کی بھی جو میں نے رپورٹ دیکھی تو وہ ایک اوور آل فگر کوٹ کر رہے ہیں کہ کوئی 2,500 جی وہاں پہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا سورس کیا ہے, جی اور اس میں وہ 2-3 انسانی حقوق کی تنظیموں کو کوٹ کر رہے ہیں. ایک تنظیم جو ہے وہ امریکہ بیسڈ ہے, اور اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ یہ کون ہیں, کیسے ایکٹیو ہیں, کون ان کو فنڈ کر رہا ہے, تو اس پہ زیادہ معلومات ہے نہیں. البتہ وہ خود کو کہتے ہیں کہ جی ہم غیر سیاسی ہیں, ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ہم صرف ایران پہ فوکس کر رہے ہیں. تو یہ وہ تنظیم ہے جو میں دیکھ رہا تھا کہ رائٹرز کوٹ کر رہا ہے, BBC کوٹ کر رہا ہے,
وداؤٹ کائنڈ آف کوالیفائنگ کہ جی کہ یہ خود کون ہے, یہ کوئی کریڈیبل آرگنائزیشن ہے یا نہیں. آئی مین دا فیکٹ کہ وہ امریکہ میں بیسڈ ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے بھی کئی سارے سوالات اٹھنے چاہیے. اسی طرح جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں یہ بھی بار بار کوٹ ہو رہا ہے کہ ایک ایرانین آفیشل نے ایڈمٹ کیا ہے کہ 2000 جانیں گئی ہیں. یہ ایرانین آفیشل کون ہے, یہ کس سے بات کر رہے تھے, کچھ پتہ نہیں ہے. اور میں تھوڑا سا حیران ہو گیا کہ مغربی میڈیا میں یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو صحیح سے پراپرلی سورس ہونا چاہیے, لیکن وین اٹ کمز ٹو ایران یا بعض اور بھی جو ملک ہیں دنیا میں جو سمجھیں کہ ان کے نشانے پر ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ہی کمپلیسنسی نظر آتی ہے. سو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شاید وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ اگر ڈیتھس ہوئی ہیں تو کتنی ہوئی ہیں اور کن کی ہوئی ہیں. جی مطلب وہ سیکیورٹی فورسز اس میں کتنے ہیں, حالانکہ یہ لوگ تو بریک ڈاؤن بھی دے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے اندر موجود نہیں ہیں, جی لیکن وہ بریک ڈاؤن بھی دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز اتنے ہوئے, عورتیں اتنی ہیں, بچے اتنے ہیں. اچھا, اب ہم اگر سوشل میڈیا کی بات کریں کہ کچھ جو ہے ویڈیوز ٹرکل آؤٹ کر رہے ہیں ایران سے, تو مغرب میں ایک بہت بڑی ایک یکایک بے چینی یہ آ گئی ہے کہ جی کہ وہاں پہ جو کمزور طبقے ہیں جیسے خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے وہاں کا جو پاسداران ہے, پولیس ہے اور یہ ہے, اور زیادہ جو ہے مار کٹائی ہو رہی ہے. تو کچھ انٹرنیٹ پہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ ہم نے بھی نکالی. میرا خیال ہے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے بے دردی سے خواتین کو مارا جاتا ہے جب ریاست کا ان پہ غصہ ہوتا ہے. بالکل. ہم بات ایران کی کر رہے ہیں, لیکن یہ شاید جرمنی کی ویڈیو چل گئی ہے. اب یہ تو جرمنی تو بہت ہی مہذب ملک ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا, میں تو وہاں پہ رہا بھی ہوں. ہم تو سنتے ہیں کہ وہاں پہ مظاہرین کا بڑا ادب احترام ہوتا ہے, ہر ایک کے جمہوری حقوق ہوتے ہیں. لیکن شاید یہ جو فلسطینی مظالم کے حوالے سے اگر کوئی وہاں پہ پروٹیسٹ کرے جنگ بندی کے لیے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا سلوک ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایران کے اندر سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں بارہا یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ جی کہ وہاں پہ بہت ہی بے دردی سے ریاست جو ہے کچلتی ہے. اور اس میں اس کو کویسچن بھی نہیں کر رہا, بالکل ایسا ہوتا ہوگا جب ریاست کا میٹر گھوم جاتا ہے تو وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آگے کون کھڑا ہے, اس میں کوئی عورت ہے, بچہ ہے, مرد ہے, کیا ہے, اور جو ان کے سامنے آتا ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میرا خیال کوشش کرتے ہیں ایک اور ویڈیو چلاتے ہیں جس میں تھوڑا سا یہ اندازہ ہو سکے باہر کی دنیا کو کہ جب کچلا جاتا ہے لوگوں کو تو اس میں فورس کا استعمال جو ہے وہ کس حد تک جائز ہے. اچھا, یہ ویڈیو جو ہے یہ بھی ایران کی نہیں ہے, یہ امریکہ کی ہے, اور شاید آئس وہاں پہ جو ٹرمپ صاحب کی جو فورس ہے جو لوگوں کو چن چن کے ٹارگٹ کری, یہ اس کی ویڈیو ہے. یہ خاتون جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس کے مطابق ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ کے لیے جا رہی تھیں, اور یہ جو ہے ان کے بارے میں لکھا یہ گیا ہے کہ یہ ڈسیبلڈ بھی تھیں, لیکن وہاں پہ حکام نے اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا. تو اینی ویز لگتا ہے ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ ہمیں ایران کی بجائے وہ مغرب کا آئینہ دکھانا چاہ رہے ہیں بار بار کہ جو ملک ابھی جمہوریت کے نام پہ, انسانی حقوق کے نام پہ ایران پر چڑھائی کے لیے پر تول رہے ہیں, وہاں ان کے اندر پچھلے 1.5 سال میں, 2 سال میں, اور ابھی بھی کیا چل رہا ہے, تھوڑا اگر وہ اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں تو شاید بہتر ہوگا. جی اچھا, جس ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی آپ بات کر رہے تھے نا, ان کا نام ہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ آف ایران. وہ 2019 سے امریکن ریاست ورجینیا میں ان کے دفاتر ہیں, اور یہ شاید محض ایک اتفاق ہے کہ ورجینیا میں شاید CIA کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے, لینگلی ورجینیا. ہاں, اینی وے واٹ ایور, دس از ورجینیا میں مسجد بھی ہے, سینوگاگ نہیں, بڑی چیزیں ہیں ورجینیا میں, مطلب میکڈونلڈ بھی ہوگا, برگر کنگ بھی ہوگا. ایسی کیا بات ہے, میں تو ایسے ہی بات کر رہا ہوں یار, آپ سیریس لے لیتے ہو مجھے ہمیشہ. اب آپ نے 2 غلط ویڈیوز تو چلائی دی, میں ایک صحیح ویڈیو چلانا چاہ رہا ہوں شاہ زیب, اگر آپ اجازت دیں. جی جی, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایرانی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ مظاہرین پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے, مطلب کہ بچوں کو بھی نہیں بخشتے وہ. اگر یہ ویڈیو ہے ہمارے پاس تو یہ دیکھیں,
ایک 8 سال کے بچے کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک تو خوف و ہراس پھیلے اور ظاہر ہے کہ اس کے والدین تھوڑے سے لائن مر آیا اور وہ حکومت کے خلاف بات نہ کریں. اور ہاں جی ہاں، آپ نے بوجھ ہی لیا ہوگا کہ یہ ایران کی ویڈیو نہیں ہے، اسرائیل کی ویڈیو ہے، لیکن اگر اسرائیل کرے تو سب حلال ہے. جیسے کہ ابھی تمام یورپی ممبرز آف پارلیمنٹس اور مطلب جو چھوٹا سا ضلع کونسلر بھی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے ایرانین سفیر کو طلب کیا ہے کہ یہ بالکل ناقابل قبول ہے آپ کی جو بھی بربریت یہاں پر چل رہی ہے. ظاہر ہے کہ جب اسرائیل نسل کشی کر رہا ہوتا ہے تو ایسی کوئی سوچ نہیں ہوتی. اسرائیل کا ہم نے ذکر کیا تو وہاں پر تو پوری تیاری پکڑی ہوئی ہے انہوں نے. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس اس وقت ہائی الرٹ پر ہے، ظاہر ہے ہونا بھی چاہیے، ایران میں بھی ہائی الرٹ ہی ہے آخرکار. اور ایک اسرائیلی صحافی ہیں تامر موراگ جو چینل 14 کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی ابھی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے. پہلے ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ ایک اسرائیلی ٹی وی پر انالیسس ہو رہا ہے اور ان سے سوال پوچھا گیا کہ یار اگر کل رژیم گر جاتی ہے، حکومت گر جاتی ہے تو اسرائیل نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ سر ہم وہی کریں گے جو ہم نے شام میں کیا تھا جب بشار الاسد کی حکومت گری تھی، کہ ہم پورے ملک کو ایک شوٹنگ رینج بنا دیں گے اور ہم یہ کیا کہتے ہیں انشور کریں گے کہ ایران کے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کی عسکری قوت نہ بچے. کلیشنکوف تک صحیح ہے، اس سے اوپر کا کوئی اسلحہ ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اچھا وہ اپنی مداخلت کو چھپا بھی نہیں رہے، بڑے فخر کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ابھی جیسے ایک تامر موراگ ہیں، چینل 14 کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی میں ابھی ٹویٹ پڑھ رہا تھا، آج کی ہے شاید، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چینل 14 پر رپورٹ کیا ہے کہ فورن ایکٹرز جو مظاہرین ہیں ایران میں ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں، لائیو فائر آرمز، اور اسی لیے تو کئی 100 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں. آپ خود بوجھ سکتے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک اسرائیلی صحافی خود کا کہنا ہے. اچھا اور ضرار یہ وہاں پہ جو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، جو مثال کے طور پہ ہم نے کل بھی بات کی رضا شاہ پہلوی کی، جو انہیں واپس لانا چاہتے ہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اوپنلی ہو رہا ہے. جی ماضی میں جو فارمولا تھا اس دفعہ ذرا بے ڈھنگے طریقے سے ہو رہا ہے، تو وہ لٹرلی منت سماجت کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اسرائیل کا جھنڈا اور یہ جو ہے یہ آپ استعمال نہ کریں، ہم ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں، ہم جو تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں وہ جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وی بین تھرو دس سو مینی ٹائمز، اس دفعہ کوئی وہ ہے نہیں، کسی کو بھی وہ شک نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. یار یہ ایک سوویت دور میں کسی نے کہا تھا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. یہ آئی تھنک سولزیٹسن یا ایسے کچھ تھا. اچھا لیکن خطے کی اگر ہم بات کریں تو خطے میں یقیناً بہت بے چینی ہے. قطر جو العدید بیس ہے اس میں سے اب یہ رپورٹس آئی ہیں کہ امریکہ نے کہا ہے اپنے کچھ وہاں کے جو پرسنل ہے کہ یار آپ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو قطر پر بمباری ہونا ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ ایران کرے چاہے وہ اسرائیل کرے، بیچارے قطر کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اس کے باوجود یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ قطر، عمان اور سعودی عرب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو، کہ امریکن حملے وہاں پر نہ ہو. وال سٹریٹ جرنل میں تو باقاعدہ یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ سعودی آفیشلز، ظاہر ہے کہ ان کا نام کسی نے نہیں لیا، نے یو ایس اور ایران دونوں کو بتا دیا ہے کہ اس بار ہم سعودی ایئر سپیس کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے کسی کو بھی. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کوئی آفیشل کانفرمیشن نہیں ہے. اچھا اب ہم جانتے ہیں کہ یہ مظاہرے شروع ہوئے کیوں، کہ معیشت کے میں جو مسئلے مسائل ہیں ایران میں، تو ایران کی معیشت کا ایسا حال کیسے ہوا، کیوں ہوا، کون اس کا ذمہ دار ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر وسعت اللہ خان ہمیں اس کے بارے میں بتائیں.